اللہ تعالیٰ. یہ تفسیر ہے آیت نمبر 22 آیت نمبر 13 کی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ چند اور لوگ بھی ہیں جو اس حقیقت کو ایگزیکٹ جانتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے. یہ نہیں کہہ رہا اللہ. اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں, قلیل لوگ ہیں جنہوں نے ان سے وہ جانا جو اللہ چاہتا تھا کہ وہ جانے. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو اس مقصد کو سمجھ پائے جس مقصد کے لیے اصحاب کہف کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. آپ کو کلک کر گئی یہ بات کہ یہاں پر یا علمہم آیا ہے, یا علمہا نہیں آیا. چند کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان کو. آگے فرمایا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, تو ان کے بارے میں ڈیبیٹس نہیں کرو مگر صرف اتنی کہ جو باتیں واضح ہو چکی ہیں. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور کسی اسپیکولیشن کرنے والے سے ان کے بارے میں انکوائر نہ کرو, یعنی اب مزید ان کی کھوج کرید میں نہ پڑو, اس چیز سے روک دیا گیا. یہ جو آیا ہے فلا تماری ہم, یہ جو تمہار ہے یہ تجادل کے وزن پر آیا. جیسے تجادل آتا ہے جھگڑا کرنے کے لیے, مجادلہ جھگڑا کرنا, بحث کرنا, ایسے یہاں پر آیا ہے تمہاری, یہ بھی ایسے ہی آتا ہے آپس میں ڈیبیٹس کرنے کے لیے. اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں اسکالرز کی کہ یہ کیا مطلب ہے. دو اوپینینز میں کہ فلا تمہاری کا مفہوم کیا آ رہا ہے. فلا تمہاری فیہم, ایک یہ کہ ان کے بارے میں نالج کے بغیر بات نہ کرو. صحیح. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پر ڈسکشنز مت کریں. اور خاص طور پر آپ اس کا تھیم دیکھ رہی ہیں سورہ کہف کا کہ اللہ تعالیٰ مستقل یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ پر, رسول اللہ پر اور اسلام پر بغیر علم کے ڈسکشن نہ کیا جائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. فلا تمہاری فیہم, ان کے بارے میں تم آپس میں ڈیبیٹس مت کرو. ہمارے لیے فوراً سبق کیا ہے کہ ہم بغیر علم کے دین کے بارے میں بات جو ہے وہ مت کریں. اور جب آپ بغیر علم کے بات کرتے ہیں, علم والا انسان ہمدردی کے ساتھ بتاتا ہے, علم والا انسان صبر کے ساتھ بتاتا ہے. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ ڈیبیٹ کو ہیٹڈ ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں, جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں, جو ڈیبیٹ میں اپنی آواز کے ذریعے اس پورے ڈائلاگ کو ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں, 97% وہ لوگ علم کم رکھتے ہیں. علم والا انسان کبھی بھی اپنی ڈیبیٹ کو ہیٹڈ پوزیشن پر نہیں لے کر جاتا, وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے سنا ہے نا, اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کوئی بات نہیں, اگر سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ نے پہنچا دیا, آپ نے کہہ دی, اٹس بیٹر ٹو بی کیپ کوائٹ ناؤ. لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوتا, زیادہ تر وہی انسان آواز کے ذریعے آرگیومنٹ کو ون کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بہتر ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پر ہیں, آپ صحیح بات بتا رہی ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی ہر بات کو فوراً مان جائے اور کنونس ہو جائے. بہتر ہے کہ آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں, ورنہ کیا ہوگا, بلا وجہ آپ ڈپریس ہوتی جائیں گی. جتنا آپ دلیل دینے کی کوشش کریں گی, سامنے والا اور زیادہ اوفینسو موڈ پر جائے گا اور آپ کی دلیل کو دلیل سے کاٹ دے گا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ ٹائم کہیں گی اس انسان کی شکل دیکھ کے میں اس سے دین کی بات ہی نہیں کروں گی کبھی. اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں, 2 مرتبہ کرتے ہیں, آپ دین کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہر مرتبہ سٹنگ ختم ہوتی ہے کسی بھی ایک کلیش کے اوپر. الٹیمیٹلی پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے دین کی بات ہی نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے نا. یہ مقام نہیں آنا چاہیے خاندان کے اندر کہ ہم دین کے اوپر ڈسکشنز نہ کریں, دین کے اوپر بات نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو مینشن کر دیا, فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, جو واضح بات ہو بس اتنی بات بتا دو آگے, جس کے بارے میں نہیں علم اس پر خاموشی اختیار کرو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور تم فتویٰ لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فوراً پیش مت کر دو, فتویٰ مت دو. یہ تستفتی فتویٰ سے بنا ہے اصل میں. فتویٰ اہل علم سے لیا جاتا ہے, جن کے پاس علم ہو انہی سے پوچھو. تو یہ آیت کیا واضح کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو یوز لیس بحثوں سے بچائیے, اور اللہ نے جو کہانی بتائی ہے اس کی مقصد پر نظر رکھیں. اللہ نے جس چیز کو یہاں پر مینشن کرنے کی کوشش کی, لوگوں نے اسی پر فوکس نہیں کیا. اور جتنا آپ کا فوکس قرآن کے ویژن پر رہتا ہے, اتنا آپ کا آس پاس کا ماحول آپ کے لیے پرسکون رہتا ہے. یاد رکھیں, جب ہم زبردستی کسی کے حلق سے ہدایت انڈیل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. آپ نہیں انڈیل سکتے.
کہ